اچھا میں پوچھتا ہوں ندا الی غیر عبادت میں مجھے بولنے دینا آپ کنٹینیو کریں. جی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اگر کسی کو پکاروں گا تو وہ عبادت کہلائے گی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل عبادت کہلائے. اچھا مثلا اگر میں بیٹھا ہوں میں کسی کو کہوں کہ اے دوست آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا اللہ کے ولی, اس کو تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. کسی اور اور عرب کا دستور ہے کہ تخاطب کا انداز نہیں سامنے جس کو بلا رہا وہ یہاں نہیں ہے, نہیں تو آپ فون پہ کہہ رہے ہوں گے. فون پہ بھی نہیں ہے, ایسے کہہ رہا ہوں, ایسے کہہ رہے ہیں تو پھر آپ مشرک ہیں, پھر مشرک ہو جائے مشرک. یہ بڑا مسئلہ ہے. سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. رات گرامی, آج ایک پروگرام کے اندر جس کا میزبان اویس ربانی تھا, اس میں ایک غیر مقلد عالم قاری خلیل الرحمان وہ ندا لغیر اللہ پر گفتگو کر رہا تھا, تو اس نے دوران گفتگو کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا یہ شرک ہے. جس پر اویس ربانی نے یہ سوال کیا کہ اگر ایک بندہ یہاں موجود نہیں تو کوئی اس کو پکارتا ہے تو کیا وہ بھی مشرک ہو جائے گا؟ تو اس پر قاری خلیل الرحمان نے کہا ہاں وہ بھی مشرک ہو جائے گا. قاری خلیل الرحمان کا یہ قول جو ہے یہ تو پوری امت مسلمہ کو مشرک قرار دے. اس لیے کہ ایک بندہ یہاں پاکستان میں موجود ہے, وہ کسی دوسرے ملک کے اندر رہنے والے اپنے کسی بھائی کو پکارتا ہے, اسے کہتا ہے اے زید کیا حال ہے, تو اب قاری خلیل الرحمان کے اس فتویٰ سے وہ مسلمان جو پکار رہا ہے وہ مشرک ہو جائے گا. اس لیے کہ یہاں ایک آلہ یہاں ہے, ایک آلہ اس کے پاس ہے, اور بظاہر ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں, کوئی وسیلہ نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ایک دوسرے کو ملا رہی ہو. تو اب اس کے اس فتویٰ سے یہاں سے بیرون ملک اپنے بھائی کو پکارنے والا مشرک ہو جائے گا, بلکہ اس کا فتویٰ تو یہاں تک نہیں رہے گا بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا نفرت دعوت احدکم, فرمایا جب تم میں سے کسی کا جانور بھاگ جائے, او بعیرہ یا اس کا اونٹ بھاگ جائے, کہاں سرکار نے فرمایا بے فلاۃ من الارض, ایسی زمین میں جہاں کوئی بشر نہیں ہے, کوئی انسان نہیں ہے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرا بہا احدا, اس جگہ وہ کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا, یعنی وہاں کوئی موجود نہیں. تو اب سرکار نے فرمایا فلیقل, اب اس بندے کو جس کا جانور گم ہو گیا ہے, سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا, جو سوال اس مولوی خلیل الرحمان سے کیا گیا تھا, تو اس نے کہا یہ شرک ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا, فلیقل, اسے چاہیے کہ وہ کہے اعینونی عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ سَيُعَانُ, فرمایا ان قریب اس کی مدد کر دی جائے. تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارنے کا حکم بھی دیا, مدد مانگنے کا حکم بھی دیا, اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ مدد کر دی جائے گی. تو اس نے کہا اگر کوئی فرشتہ بھی
نظر نہ آئے تو اس کو پکارنے والا مشرک ہے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرما دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایک فرشتے وہ ہیں جو تمہارے محافظ ہیں اور ایک فرشتے وہ ہیں جو ہر چیز لکھتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت آ جائے فَإِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ أُرْجَعَ، سرکار فرمایا جب تم میں سے کسی کو مصیبت آ جائے فی سفر، اس کے سفر میں، فَلْيُنَادِ، اسے چاہیے کہ پکارے، آواز دے، ندا دے. کیا ندا دے؟ اعینوا عباد اللہ رحمکم اللہ. کہ سرکار نے فرمایا کہ تم یہ ندا دو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے. تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم نے ندا دینی ہے، تمہاری مدد ہو جائے گی. تو اب مولوی خلیل الرحمان کا فتویٰ کہاں تک جا رہا ہے؟ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک کے اندر مسجد نبوی شریف کے منبر پر حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا جو حامل کے مقام پر تھے. تو حضرت ساریہ نے ان کی آواز سنی، اس پر عمل بھی کیا. اس حدیث پاک کو تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے سند حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے. اب اس نے اپنے اس قول پر کہ تم اگر پکارو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، جو آیت مبارکہ بطور دلیل پیش کی وہ یہ تھی ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. بے شک وہ لوگ تدعون بمعنی تعبدون ہے، جتنے مفسرین ہیں انہوں نے تعبدون معنی کیا ہے کہ جن کو تم پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، نہیں یخلقون ذبابا، وہ ہر چیز ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. والا بھی اجتماعوا، اگر سارے اکٹھے بھی ہو جائیں، بت سارے اکٹھے بھی ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے. حزب الشیطان سارے اکٹھے بھی ہو سکتے جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. لیکن جو حزب اللہ ہے، جو اولیاء اللہ ہیں، جو نبی اللہ ہیں، ان کی شان اللہ نے خود قرآن میں بیان کی ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. فرمایا میں تمہارے لیے پرندہ بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے. اب اگر اس کا فتویٰ مانا جائے تو پھر ایک جگہ قرآن جس کو شرک کہہ رہا ہے، دوسری جگہ اسی کو توحید کہہ رہا ہے، اسی کو اللہ کے نبی کا معجزہ کہہ رہا ہے. تو پھر معجزہ اور شرک اکٹھے ہو جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. تو قرآن کی تو شان یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں. سلی ملجأ، پھر سوا کا اس نے یا رسول اللہ دوسری آیت مبارکہ پیش کی، میرا کوئی بھی سہارا نہیں، اس دلیل کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں. مسنیہ جو ان الذین تدعون اے میرے
ہے آپ دیکھیے مجھے تکلیفوں سے کیوں لیا ہے گھیر لیا ہے آگے حضرت کہتا ہے عباد الشریعت دہرو وہ کیا بنائی میں سب بنتے ہیں مجھے زمانے نے کام لیا ہے پورا زمانے میرے خلاف عبداللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ آپ اس میں مددگار انت لی مادہ دی آپ کے پاس ہی میری مدد ہے آپ دوسری جگہ مددگار ہیں اب اگر یہ شرک ہے اور دوسری جگہ یہ شرک اس سے بڑھ کر اللہ فرماتا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا ہے تو پھر وہ بھی مشرک کریے اس کا معنی اور اس کا نبی کو یہ میرے پاس پہلی کیا ہے جو ان الذین اور حساب سے یہاں اس کا معنی یہی مسئلہ پوچھا گیا اب عبادت رسول اللہ انظر حالنا اس کا معنی کیا ہے حبیب اللہ اس کا معنی یہ دعا کرنے کیسی ہے یہ قصیدہ پڑھنا کیسا ہے ایسے کلمات مخلوق نظم ہو یا نظم صالح مقروء تنزیہ ہے وہ تو تمہاری ہی سرمسیت ہے جو وہ حیدر کے قریب ہو جانت کے قریب ہو یا حجاب ہو فسق نہیں اب جس کو پتھر ہے مفتی ابن مسعود یہ شرک کہتا ہے مشرکین کی علامت بتا رہا ہے اسی کو پھر امام رشید احمد گنگوہی سے اس کا مقروء تنزیہی کہہ رہا ہے اس کا وہ کہتا ہے یہ کفر بھی نہیں یہ فسق بھی نہیں اس پر یعنی اس کا معنی مسلمان کو مشرک کہنا اس پر اس مشرک کافر سے بھی آگے ہے کافر ہے وہ مشرک نہیں لیکن ہر مشرک کافر ضرور ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اگر وہ کافر ہو تو یہ مقید ہے ورنہ وہ کفر کہنے والے کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس انبار سے یہ عربی صدیوں سے صحابہ سے لیتا آج رسال صدق میں آئے ہے کہ وہ سرکار مشرکین کا جب یہ یا سے بھی پکارتے ہیں اور پھر مدد بھی طلب ہے اگر یہ مدد غیر مستقل ہے یعنی اللہ کے اذن سے ہے جو میں شبیرہ عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ اگر تم کا دعویٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کسی ولی کو غیر مستقل سمجھ کر وہ سے واسطہ الہی وہ عقل والے واسطہ الہی سمجھتے ہوئے اگر کسی سے مدد مانگی جاتی ہے تو یہ مدد غیر اللہ ہے مدد مانگنے والے کو جانتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے آپ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے عقیدے کا رد کیا اور ان کے عقیدے کے مطابق عباد امثالکم کے لفظ استعمال کیے اور پھر ان کے بہت بڑے عالم وحید السماع حیدرآبادی اس کی کتاب ہدیۃ المادی صفحہ نمبر 23 ہے اس میں وہ لکھتا ہے الدعاء الشرعی عبادت ایک ہے دعا شرعی وہ عبادت ہے الصلاۃ جیسے نماز عبادت ہے کہتا ہے فلا یجوز من غیر اللہ یہ غیر اللہ سے جائز نہیں یعنی کسی غیر کی اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں وَيَلْ مُرَادُ فِي الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا لفظ الدعاء وہ کہتا ہے کہ جو آیت مبارکہ ان میں ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم یہ جو آیت مبارکہ ہیں جہاں لفظ تدعون آیا ہے تو کہتا ہے یہاں مراد جو ہے یہ دعائے شرعی ہے وَأَمَّا الدُّعَاءُ اللُّغَوِيُّ بِمَعْنَى النِّدَاءِ کہتا ہے کہ لغوی دعا ہے پکارنا ہے جو
دعائے لغوی ہے اس کا معنی پکار ہے، فتجوزو لغیر اللہ مطلقا، کہتا ہے یہ مطلق جائز ہے، یہ چاہے بندہ زندہ ہو، کان حیّن او میتتن، چاہے وہ مردہ ہو چاہے زندہ ہو، اس کے لیے اس کو پکارنا یہ جائز ہے۔ جو مولوی خلیل الرحمان کے نزدیک شرک ہے وہ وحید الزمان کے لیے کے نزدیک وہ توحید ہے، وہ مسلمانی ہے۔ آگے وہ کہتا ہے ما تقولہ العامہ، جو عام لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، فبمجرد النداء، کہتا ہے یہ صرف ندا ہے، لا نحکم بشرکہم، ہم ان کو مشرک نہیں کہتے، یعنی یا رسول اللہ کہنے والا مشرک نہیں، یا غوث الاعظم کہنے والا مشرک نہیں، یا علی کہنے والا مشرک نہیں۔ کیوں؟ اس بار اس نے دلیل دی کہ سرکار نے جب بدر کے اندر کافر قتل ہو گئے تو ان کو پکار کر کہا، تو کہتا ہے کہ قد نادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل بدر یا فلان ابن فلان یا فلان ابن فلان، قتل جو بدر کے اندر لوگ قتل ہوئے کافر، تو سرکار نے ان کو پکارا۔ اگر ہم صرف پکارنے سے کسی کو مشرک کہتے تو پھر سرکار تک یہ فتویٰ جائے گا۔ تو یہ اس نے احتیاط کی جو احتیاط مولوی خلیل الرحمان نہیں کر رہا۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت عثمان بن حنیف کو سرکار نے جو دعا سکھلائی، جو نماز سکھلائی، اس میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بیان کیے، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی، اے پیارے محبوب میں آپ کے ذریعے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ تو وحید الزمان لکھا صحاح البہقی، امام بہقی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے لکھا کہ امام ابو اسحاق نے اسے صحیح کہا ہے، امام ترمذی نے اسے جو ہے وہ حسن صحیح کہا ہے، امام حاکم نے مستدرک میں اس کو صحیح کہا ہے۔ تو جب اتنے ائمہ حدیث اس حدیث پاک کو صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر کسی کو یعنی یا محمد کہنا، یا رسول اللہ کہنا، یہ اگر شرک ہوتا تو سرکار شرک کی دلیل تو نہ ارشاد فرماتے۔ اور امام ابن ماجہ نے صلاۃ الحاجات کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اب بھی کسی کو کوئی حاجت ہو تو یہ دعا پڑھے، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ مولوی حد سے بڑھ چکا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ما خاف ان تشرکوا بعدی، اے میری امت مجھے کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ ہاں جو سرکار کو خوف تھا، فرمایا بخاف ان تنافسوا فیہا، مجھے خوف ہے کہ تم دنیا دار بن جاؤ گے۔ تو یہ دنیا کمانے کے لیے مسلمانوں کو مشرک قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنہ باز لوگوں سے اور ایسے فتنہ پرور لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا